جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ سنی اتحاد کونسل مایوس ہو گئی ہے کیونکہ الیکشن کمیشن نے انہیں مخصوص سیٹیں دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اب سنی اتحاد کہاں پہ کھڑی ہوگی؟ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان سے رابطہ کرے گی یا نہیں کرے گی؟ اور یہ جو مخصوص سیٹیں تھی جو ان کا حق تھا وہ اب کس کے پاس جائے گا؟ یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور میاں شوازی صاحب 24 میں پرائم منسٹر ہو گئے ہیں۔ اب یہ پرائم منسٹر صاحب کریں گے کیا؟ کیا یہ تاریخ کے کامیاب ترین پرائم منسٹر ہوں گے یا پھر یہ اسی طرح ہچکولے کھاتے رہیں گے؟ یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے، اور دو تصویریں بھی آپ کو دکھائیں گے۔ یہ تصویریں سب کچھ بول رہی ہیں۔ ایک تصویر بلاول بھٹو صاحب کی آرمی چیف صاحب کے ساتھ سلام لیتے ہوئے ہے۔ یہ تصویر آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ اس تصویر کے اندر ہے کیا۔ اور دوسری ایک فوٹیج ہے جب مریم نواز صاحبہ نے آرمی چیف کا استقبال کیا تھا تو وہاں پہ کس قسم کی صورتحال تھے۔ یہ بھی جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو فیوچر کا اندازہ ہو جائے گا۔ اور آج ایک تقریر کی گوہر خان صاحب نے قومی اسمبلی میں اس تقریر کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہتا ہوں اسی ویلاگ میں۔ سنی اتحاد کونسل یعنی پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن سے رابطہ کر کے یہ درخواست کی تھی کہ ہمیں ہمارے سائز کے مطابق مخصوص سیٹیں الاٹ کی جائیں۔ یہ درخواست الیکشن کمیشن نے قبول کر لی۔ اس کے بعد اس کے اوپر ہیئرنگ ہوتی رہی۔ سب کا خیال یہ تھا کہ پرائم منسٹر کے انتخاب سے پہلے یا قومی اسمبلی کے پہلے اجلاس سے پہلے اس کا فیصلہ ہو جائے گا، لیکن بدقسمتی سے یہ فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اور آج جب پرائم منسٹر نے حلف اٹھا لیا تو اس کے بعد یہ فیصلہ آ گیا۔ یہ فیصلہ 4-1 کی ریشو سے ہوا، اور اس میں الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کی اس درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ لہٰذا اب سنی اتحاد کونسل کو کوئی خاص سیٹ یا مخصوص سیٹ نہیں ملے گی، اور پھر اس فیصلے کے مطابق یہ مخصوص سیٹیں باقی پارٹیز کو دے دی جائیں گی۔ اور یہ ظاہر ہے، میرا خیال ہے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ زیادتی ہے۔ ہو سکتا ہے ٹیکنیکلی یہ بات درست ہو، کیونکہ سنی اتحاد کونسل نے جب تو اس کے پاس وقت تھا تو اس وقت اس نے کوئی ایسی درخواست جمع نہیں کی تھی جس کے مطابق انہیں مخصوص سیٹیں الاٹ ہو سکتی۔ تو ٹیکنیکلی اور قانونی لحاظ سے تو پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کا جو پلی تھی وہ مضبوط نہیں تھی۔ لیکن اگر اخلاقی لحاظ سے دیکھا جائے، اگر سیاسی لحاظ سے دیکھا جائے تو میرا خیال ہے یہ ایک بدترین فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو اس سے پہلے، الیکشن لڑنے سے پہلے بلکہ ان کے تمام حقوق سلب کر لیے گئے تھے۔ انہیں ان کا انتخابی نشان نہیں دیا گیا تھا، پھر ان کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو کالعدم قرار دے دیا گیا تھا، پھر ان کے جو امیدوار تھے ان کی جو نارمل اور بنیادی جو ان کی درخواستیں ہوتی تھی وہ مسترد کر دی جاتی تھی۔ پھر جب الیکشن ہوا تو جو کچھ الیکشن کے دن ان کے ساتھ ہوا وہ بھی پورے پاکستان نے دیکھا، اور پھر اس کے بعد فارم 45 کے تحت جیتے ہوئے لوگوں کو بھی فارم 47 میں ہرا دیا گیا۔ اور یہ پلی پاکستان تحریک انصاف کی سچ پر مبنی ہے، کیونکہ لوگوں نے واقعی ان کو ووٹ دیا تھا۔ اس کے بعد ظاہر ہے پھر یہ درخواست آئی کہ جناب ہمارا جو شیئر بنتا ہے مخصوص سیٹوں کا وہ ہمیں الاٹ کر دیا جائے۔ تو میرا خیال یہ تھا کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ اب الیکشن کمیشن کو رعایت کرے گا ان کے ساتھ، اور ان کا جو جائز حق ہے انہیں دے دے گا۔ لیکن آج جب فیصلہ آیا، ایک تو تاخیر سے آیا، کیونکہ جب تک یہ اجلاس چل رہا تھا قومی اسمبلی کا یا صوبائی اسمبلیوں کا، اور جب تک انتخابات ہو رہے تھے اسپیکر کے، ڈپٹی اسپیکر کے، چیف منسٹر کے، پرائم منسٹر کے، اور اس وقت تک یہ فیصلہ بھی نہیں آیا۔ اور جب یہ سارے معاملے نپٹ گئے، جب یہ مرحلے آگے ختم ہو گئے جا کے، تو اس کے بعد یہ فیصلہ بھی آ گیا۔ اور اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کو یہ معلوم تھا کہ اگر ہم نے یہ فیصلہ آج سے 1 ہفتہ پہلے دے دیا تو یہ فوری طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان چلے جائیں گے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہو سکتا ہے اسٹے آرڈر مل جائے۔ تو اس اسٹے آرڈر سے بچنے کے لیے الیکشن کمیشن نے ایک تو یہ فیصلہ تاخیر سے کیا، اور جب فیصلہ کیا بھی تو وہ زیادتی پہ مبنی ہے۔ تو میرا خیال ہے سیاسی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے یہ ایک بدترین فیصلہ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو کم از کم اس معاملے میں ان کا حق ملنا چاہیے تھا۔ لیکن بہرحال الیکشن کمیشن جو ماضی میں کر چکا ہے وہ، اور جو آج اس سے فیصلہ کر لیا ہے، اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اس الیکشن کمیشن کی اب کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف اگر ان کے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہی ہے تو یہ مطالبہ غلط نہیں ہے۔ تو اب میرا خیال ہے الیکشن کمیشن کو وائنڈ اپ کر دینا چاہیے۔ اب اس الیکشن کمیشن کی پاکستان کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اب 2 ہی آپشنز بچیں گے۔ ایک آپشن یہ ہوگا کہ یا تو الیکشن کمیشن کے ذریعے آپ الیکشن کروائیں نا، ریاست براہ راست الیکشن کروا لیا کرے، اور جس کے پاس فارم 47 ہو اس کو جیتا ہوا سمجھ کے اسے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا ممبر بنا لیا جائے، اور جس کے پاس فارم 45 ہے اسے کہو بھائی آپ گھر پہ ہی چلے جائیں، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس قسم کا ایک الیکشن اگر کروانا ہے تو وہ اس طرح کروا لیا جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ویسے پاکستان میں الیکشن کی اب ضرورت بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ کسی ایک پارٹی کا انتخاب کریں، خود ہی ریاست انتخاب کریں،
اور اسے کہیں کہ لے جی اس کے پاس 2/3 میجارٹی ہے، اور اسے کہیں جی آپ اپنا پرائم منسٹر بنا لیں، اور باقی ساری سیاسی جماعتوں کو کہیں جی اب آپ کے پاس صرف 2 ہی آپشن ہیں، ایک آپشن یہ ہے کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھیں اور ساتھ آپ جیلیں بھگتیں، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ فوری طور پہ حکومت کے اتحاد میں چلے جائیں اور اس کے بعد آپ پھر حکومت کے مزے لوٹیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس الیکشن کمیشن کی اب کوئی ضرورت ہو سکتی ہے، اور اگر ہم واقعی اس ملک کے اندر ایک اچھا اور صاف اور شفاف الیکشن کروانا چاہتے ہیں تو پھر اس الیکشن کمیشن کو بند کر کے ہمیں واقعی ایک اصلی قسم کا الیکشن کمیشن بنانا پڑے گا، اور پھر اس کے پاس وہ سارے اختیارات ہونے چاہیے جو بھارت کے اندر ہیں، جو یورپ کے اندر ہیں، جو امریکہ کے اندر ہیں، جو باقی دنیا کے اندر ہیں، اور جو الیکشن کمیشن پہ فیصلے کرتے ہیں اور اس کے بعد ان فیصلوں کو مانا جاتا ہے۔ تو 2 ہی آپشنز ہیں، یا تو اس الیکشن کمیشن کو مکمل طور پہ بند کر کے یہ ذمہ داری ریاست کے حوالے کر دی جائے اور ریاست اپنے ڈپارٹمنٹس کے اندر معاملات تقسیم کرے، اور اس کے بعد سیٹوں کی بندر بانٹ کر کے ایک نئی گورنمنٹ بنا لی جائے، تاکہ اس سے یہ جو سرکاری پیسہ ہے، یہ جو 100 ارب یا 200 ارب روپے خرچ ہوتا ہے، اس سے بھی بچ جائے ریاست، اور جو امیدوار ہیں وہ بھی دھڑا دھڑ پیسے خرچ کرتے ہیں تو امیدواروں کے پیسے بھی بچ جائیں۔ اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ پھر اصلی نسلی اور کھرا قسم کا الیکشن کمیشن بنائے جو واقعی پاکستان کے اندر صاف اور شفاف الیکشن کروائے۔ بہرحال اب اس الیکشن کمیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اسکندر سلطان راجہ صاحب کا میں بڑا مداح تھا، میں ہمیشہ ان کی تعریف کرتا تھا، لیکن جو فیصلے انہوں نے اس الیکشن کے درمیان کیے ہیں، میرا نہیں خیال کہ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ کبھی اپنے گھر سے باہر نکل سکیں گے یا لوگوں کو فیس کر سکیں گے۔ یہ بہرحال پاکستانی تاریخ کے سب سے برے الیکشن کمشنر ثابت ہوئے ہیں، اور یہ بات درست ہے، اور اس بات کو اب ہمیں ماننا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں ایک تصویر کی طرف۔ ایک تصویر ہے، اس میں دیکھیے کہ آرمی چیف آج ایوان صدر میں جب پرائم منسٹر کی اوتھ ٹیکنگ کی سیرمنی ہو رہی تھی تو اس وقت جب وہ وہاں پہ پہنچے، ایک تو جب پہنچے تو وہاں پہ یہ صرف واحد شخصیت ہیں، ان کے آنے پہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے، اس کے علاوہ جو بھی وہاں پہ آئے کسی کے لیے نہ نعرہ لگایا گیا، نہ تالی بجائی گئی، نہ لوگ کھڑے ہوئے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے اندر یا سیاسی ایوانوں کے اندر سب سے معتبر اور مشہور شخصیت کون سی ہے۔ دوسرا، جب یہ وہاں پہ پہنچے تو سب لوگوں نے کھڑے ہو کے ان کا استقبال کیا، کھڑے بھی ہونا چاہیے، استقبال بھی کرنا چاہیے، احترام بھی دینا چاہیے، لیکن یہ جو احترام بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری صاحب دے رہے ہیں آپ کو اس تصویر میں صاف نظر آ رہا ہے۔ میں نے آصف علی زرداری صاحب کو اور بلاول بھٹو صاحب کو کبھی اتنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ ان کے فیس کی سمائل دیکھیں، پھر دانتوں کی چمک دیکھیں، اور جس محبت سے یہ آرمی چیف کو دیکھ رہے ہیں، میں نے آج تک انہیں کسی دوسرے شخص کو اس طرح دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ میاں شہباز شریف صاحب، میاں نواز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، محمود اچکزئی صاحب، بلکہ جو دوسرے حکمران ہیں دوسری دنیا کے، یا امریکن پریزیڈنٹ ہیں یا پھر یورپین پریزیڈنٹ ہیں، کسی کے لیے اتنی محبت میں نے بلاول بھٹو صاحب کی آنکھ میں اور دانتوں میں، اور آصف علی زرداری صاحب کے فیس پہ اور ان کی آنکھوں میں اور ان کے دانتوں میں نہیں دیکھی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے اندر جو اصل سیاسی قوت ہے وہ کیا ہے، اور جو ہمارے سیاستدان ہیں جو بڑی بڑی پارٹیوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں کہ ہم بڑی پرانی پارٹی ہیں اور ہم پاکستان کا سب سے بڑے مینڈیٹ ہولڈر ہیں، اور ہم پاکستان کو ہم نے آئین دیا، ہم نے پاکستان کو بچایا، ہم نے پاکستان کو چلایا وغیرہ وغیرہ، لیکن جو ان کی اصل صورتحال ہے وہ آپ کو اس تصویر سے نظر آتی ہے۔ اور پھر یہ مریم نواز صاحبہ کی تصویر ہے۔ مریم نواز صاحبہ اس وقت 220 ووٹ لے کے پنجاب کی چیف منسٹر بنی ہے۔ یہ پاکستان کی پہلی خاتون چیف منسٹر ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پورے پنجاب کو بدل دیں گے، اور انہوں نے جو سب سے پہلا نعرہ لگایا کہ پنجاب کو صاف کریں، ہو سکتا ہے یہ واقعی پنجاب کو صاف بھی کر دیں، لیکن جب یہ استقبال کے لیے کھڑی ہوئیں تو آپ اس سے بھی اندازہ لگائیں۔ میں دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ استقبال بھی کرنا چاہیے، کھڑا بھی ہونا چاہیے، عزت بھی دینی چاہیے، اور یہ جو عزت ہے یہ کچھ زیادہ ہی عزت ہے، یہ کچھ زیادہ ایکسٹرا ہی عزت ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ عزت دینی چاہیے، لیکن یہ جو عزت ہے اس کو میں اب کیا کہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ویسے۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے، وہ جو وسیم اکرم پلس کہا کرتے تھے عمران خان صاحب، تو میرا خیال ہے یہ جو عزت ہے یہ کوئی وسیم اکرم پلس ٹائپ عزت ہے، یہ کوئی نارمل حالات سے بھی آگے کی چیز ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آنے والے دنوں میں میرا نہیں خیال کہ مریم نواز صاحبہ نے گورنمنٹ چلانی ہے، یا وفاق کی گورنمنٹ میاں شہباز شریف صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی نے چلانی ہے۔ یہ سارے کا سارا بوجھ جو ہے میرا خیال یہ ہے کہ وہ جنرل عاصم منیر صاحب کے کندھوں پہ ہے، کیونکہ ان سب نے تو اپنا کردار ادا کر دیا ہے۔ جس طرح یہ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب صرف ایک ہی ہے کہ جناب آپ ہی سب کچھ ہیں، آپ نے بنایا ہے تو اب آپ نے چلانا بھی ہے۔ تو چلانے کی ذمہ داری میرا خیال ہے یہ فوری طور پہ افواج پاکستان کی طرف شفٹ کر رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں
مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ افواج پاکستان کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ تو مجھے کام کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کرنا تھا وہ انہوں نے کر دیا ہے. آج 24ویں وزیر اعظم کی حلف برداری کی تقریب تھی. میاں شہباز شریف صاحب نے 24ویں پرائم منسٹر کا حلف اٹھا لیا ہے. اب وہ پاکستان کے 24ویں پرائم منسٹر ہیں. آج ان کی حلف برداری کی تقریب میں 3 صوبوں کے چیف منسٹرز شامل ہوئے. پنجاب کی چیف منسٹرز وہاں پہ آئیں، سندھ کے چیف منسٹرز وہاں پہ آئے اور بلوچستان کے چیف منسٹر وہاں پہ آئے. لیکن خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر علی امین گنڈا پور صاحب نے اس تقریب کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ یہاں پہ تشریف لاتے. تو علی امین گنڈا پور صاحب کی سیٹ کیوں وہاں پہ خالی رہی؟ تو یہ خالی سیٹ یہ بتا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں خیبر پختونخوا سے پنجاب اور پھر وفاق کو کتنی زیادہ رزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا. تو علی امین گنڈا پور صاحب نے آج نہ آ کے اپنی بغاوت کا، اپنی ناپسندیدگی کا اور اپنے ویٹو پاور کا یا اپنے اختلافات کا اعلان کر دیا ہے. تو اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ آنے والے دنوں میں خیبر پختونخوا سے کون کون سی توپ وفاق پہ چلے گی اور علی امین گنڈا پور صاحب آنے والے دنوں میں کیا کریں گے. تو آج اگر صدر صاحب نے یہ تقریب کر لی تھی، صدر صاحب نے حلف لے لیا تو میرا خیال ہے علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی دل بڑا کر کے اس تقریب میں آنا چاہیے تھا. پھر اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی شریک نہیں ہوئے. تو میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یا سنی اتحاد کونسل کے لوگوں کو بھی اس تقریب میں آنا چاہیے تھا. اگر وہ واقعی اس سسٹم پہ بلیو کرتے ہیں یا وہ اس ملک پہ بلیو کرتے ہیں تو میری خواہش تھی کہ وہ آتے. تو اس کے بعد پھر واقعی یہ جو ٹمپریچر ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا اور پاکستان کو چلانا قدرے آسان ہو جاتا، جو ظاہر ہے اس وقت مجھے مشکل نظر آ رہا ہے. آج اسد قیصر صاحب نے قومی اسمبلی میں بیٹھ کے جو ان کے حامی یوٹیوبرز ہیں جو اس وقت امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، UK کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں عادل راجہ صاحب شامل ہے، جس میں حیدر مہدی صاحب شامل ہیں، ان کے خلاف تقریر فرما دی. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ پاکستان کے دوست نہیں ہیں اور ہمیں ان سے اختلاف ہے اور یہ جو جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. تو یہ ایک شفٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر. کبھی عادل راجہ ہو یا حیدر مہدی ہو یا وہ تمام یوٹیوبرز جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو انگلینڈ کے اندر ہیں پناہ گزیر ہیں، جو امریکہ کے اندر پناہ گزین ہیں، کبھی پاکستان تحریک انصاف ان کو اپنا ہیرو سمجھتی تھی اور ان کا علم بلند کرتی تھی. یہ کہتے تھے کہ اگر آپ نے میڈیا کے اندر کام کرنا ہے، اگر آپ نے صحافت کرنی ہے، اگر آپ صحافی ہیں تو پھر آپ کو ایسا صحافی بننا چاہیے. لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کو اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ ہمارے دوست نہیں ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں، کیونکہ یہ ہمیں جذباتی بنا کے، یہ ہمیں گرم کر کے وہاں تک پہنچا دیتے ہیں جہاں سے پھر ہماری واپسی ممکن نہیں ہوتی. تو اب پاکستان تحریک انصاف نے ان یوٹیوبر سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا جو کبھی ان کے ہیرو ہوتے تھے. مجھے لگتا ہے ان قریب یہ پاکستان کے اندر بھی ان تمام لوگوں کو ڈس اون کریں گے جنہیں کبھی یہ اپنا قلعہ یا انہیں اپنی دیوار سمجھتے تھے. اب پاکستان تحریک انصاف کو اندازہ ہو چکا ہے کہ ان کا اصل دوست کون ہے اور ان کا اصل دشمن کون ہے. تو یہ ایک پہلا یو ٹرن ہے سوشل میڈیا سے پاکستان تحریک انصاف کا. اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں پاکستان تحریک انصاف کس کس کو ڈس اون کرتی ہے. مجھے لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف اپنے ان ورکرز کو بھی ڈس اون کر دے گی جو 9 مئی کے واقعات کے ذمہ دار تھے. پہلے بھی کرتے ہیں لیکن اب شاید نام لے کے ان سب کو کہہ دیں کہ ہمارا ان کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں. آج گور خان نے بڑی زبردست تقریر کی قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے. اس میں ان کا جو ایک نقطہ تھا، انہوں نے کہا کہ یہ جو پارٹی سامنے بیٹھی ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے اگر صدارت کا الیکشن بھی لڑنا ہو تو آصف علی زرداری صاحب کے علاوہ انہیں پوری پارٹی میں کوئی بندہ نظر نہیں آتا. اور اس کے مقابلے میں انہوں نے کہا کہ جو ہماری پارٹی ہے اس میں عمران خان صاحب کا نہ کوئی بھائی ہے نہ عمران خان کی کوئی بہن ہے، اس میں صرف اور صرف ہم جیسے ورکرز بیٹھے ہوئے ہیں اور اس پوری اسمبلی کے اندر ہم ہیں اور ہمارے مقابلے میں یہ جو لوگ ہیں ہم ان کے اوپر بھاری ہیں. وہ اس لیے بھاری ہیں کہ ہم لوگ صرف ورکر ہیں اور ہم اپنے لیڈر کے لیے جان دینے کے لیے حاضر ہیں، ہم اس کی فیملی نہیں ہیں، جبکہ یہ لوگ اپنی فیملی سے باہر نہیں نکل رہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا بقائن کا جو درخت ہے جب آپ اسے لگاتے ہیں تو اسے آڑو کا پھل نہیں نکلتا، تو یہ بقائن کے درخت ہیں ان کے اوپر آڑو کا پھل نہیں لگے گا. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ شاید ہم لوگ آڑو ہیں اور ان کے اوپر آڑو کا پھل ہی لگے گا. گور خان کی بات غلط نہیں ہے اور بدقسمتی ہے یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہو یا پھر میاں نواز شریف صاحب کی پارٹی ہو، یہ سب خاندانی پارٹیاں ہیں. اور عمران خان صاحب نے 2024 کے الیکشن میں ان لوگوں کو ڈینٹ ڈال کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ عوام اب ان لوگوں کی سیاست کو پسند نہیں کر رہے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ میں 2014 سے عمران خان صاحب کا مخالف تھا، میں آج بھی عمران خان کا مخالف ہوں، کیونکہ میں ان کی جو سیاسی فلسفی ہے، جو ان کی گورننس ہے، جو ان کی پرفارمنس ہے، جو ان کے فیصلے ہیں، جو ان کے یو ٹرنز ہیں،
میں ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں انہیں بائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ لیکن اس کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ 8 فروری 2024 کے الیکشنز میں عمران خان نے کمال کر دیا۔ عمران خان نے جو روایتی پارٹیز ہیں ان کا اثر توڑ دیا، ان کے جو ڈبے ہیں ان سب کو بے رنگ کر دیا، اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کو اب سیاسی خاندانوں کی ضرورت نہیں ہے، نیا مینڈیٹ چاہیے، نئے لوگ چاہیے۔ اور عمران خان نے نئے لوگوں کو ٹکٹ دے کے، نئے لوگوں کو بغیر انتخابی نشان کے جتوا کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ عوام کی رائے کیا ہے۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں یہ پارٹی سچ پہ ہے، اور اس پارٹی کو اب سپورٹ ملنی چاہیے۔ ریاست کو بھی چند قدم پیچھے ہٹ کے ان کو موقع دینا چاہیے کہ یہ آگے بڑھ کے اپنے آپ کو ثابت کر سکیں۔ ہم جتنی دیر ان کو رزسٹ کریں گے، میرا خیال ہے وہ پاکستان کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، وہ پاکستان کے ساتھ کوئی اچھی سروس نہیں ہوگی۔ گور خان کی تقریر پہ میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے، کہا تو سچ ہی ہے ویسے۔